صرف ایک ہے. لگتا نہیں ہے کہ ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں، لیکن جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، جو ہماری پلاننگ ہوتی ہے، جو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہم وقت کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے ہیں اور وقت بہت تیز نکل جاتا ہے. کسی حد تک حقیقت ہے اس بات میں، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ایک عام اندازے کے مطابق ہمارے پاس جتنا وقت موجود ہوتا ہے، ہم 20% وقت کو صحیح استعمال کرتے ہوئے 80% نتائج حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ 80% وقت ہمارا ان کاموں پہ لگتا ہے جن میں بمشکل تمام ہم 20% نتائج ہی حاصل کر پاتے ہیں. یہ جو 80 اور 20 کا تناسب ہے، ریشو ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا ٹرنکن کر دیں تو یقیناً کہ ہم جتنی بھی کام نکالتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ ہمارے کافی پڑ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وقت ایک بالٹی کی طریقے سے ہے. اگر اس بالٹی میں سوراخ ہو جائے تو آپ جتنا مرضی پانی ڈالیں، ہمیشہ وہ پانی بہہ جائے گا. اگر آپ بالٹی کے سوراخوں کو بند کر دیں گے تو یقیناً پھر آپ پانی کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ صرف یہ کر لیں کہ صبح اٹھنے کے بعد پہلے ذہن میں ہی صحیح ایک چھوٹی سی منصوبہ بندی کر لیں کہ آج کے دن میں مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں، اس میں زیادہ اہمیت کس کی ہے اور درمیانی اہمیت کی کون سی ہے اور بہت ہی زیادہ کم اہمیت کی چیز کون سی ہے، یہ ترجیحات طے کرنے کے ساتھ ہی آپ کے لیے دن میں ایک ذہن کے اوپر ایک بوجھ رہے گا کہ میں زیادہ ترجیح والی چیزوں کو پہلے نکالنے کی کوشش کروں. اور پھر شام میں سونے سے پہلے، رات میں سونے سے پہلے ایک 10-15 منٹ کو ایویلیوٹ کر لیجئے کہ آج جو آپ نے ترجیحات قائم کی تھی اس کے مطابق کیا آپ نے زیادہ ترجیح کے کاموں کو مکمل کیا یا نہیں کیا. نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے، یہی سے تو آپ کو سبق ملے گا کہ اب آئندہ میں ایسا کیا کروں کہ میں وہ کام کر سکوں. اور ہاں، یہ صبح اور رات، 10 منٹ صبح اور 20 منٹ رات، اگر اس پہ آپ یہ کسی اور تھوڑا سا ایویلیوٹ کر لیا کریں خصوصاً رات کے وقت کہ جو میرا دن گزرا ہے اس میں میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا ہے جس سے میں نے کسی کی دل شکنی کر دی ہو، کوئی ایسا ریگریٹ تو نہیں ہے میرے پاس. اگر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس سے کھلے دل سے معذرت کر لیجیے اور آئندہ خیال رکھیے. اس سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، اس سے آدمی بڑا ہوتا ہے. جو لوگ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتے ہیں اور جب وہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آئندہ ان کے اندر یہ ایک امیونٹی کریٹ ہو گئی کہ وہ غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے، کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی کا تمسخر نہیں اڑائیں گے اور کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے. یہ تو خیر ایک الگ بات. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جو 80-20 کا رول یا 80-20 کا تناسب، اس میں جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہمارے وقت کا بڑا حصہ ایسے کاموں میں صرف ہو جاتا ہے جو صحیح معنوں میں پروڈکٹیو نہیں ہوتے ہیں. آپ چاہے دفتر میں کام کرتے ہوں، چاہے گھر میں کام ہوتی لمبی چوڑی لسٹ ہو، صبح سے لے کر رات تک کا وقت دیکھیے کہ ان کاموں کو آپ نے کتنی اہمیت دی ہے، ہم نہیں دے پاتے. اب اگر آپ تھوڑا سا کوشش کریں تو آپ کے وقت کے بہت سے چور ہیں، میں یہ کہوں گا کہ آپ کے وقت کے بہت سارے چور ہیں جو آپ کا وقت چورا کے لے جا رہے ہیں. چوروں سے ہوشیار رہیے جو آپ کا وقت چوری کر لیتے ہیں اور آپ کے لیے پروڈکٹیو ٹائم کو 100% سے گھٹا کے صرف 20% پہ لے آتے ہیں. اگر آپ اس چوری چماری پہ قابو پا لیں گے تو آپ کے پاس پروڈکٹیو ٹائم کافی نکل آئے گا. اس میں کچھ فیکٹرز ہیں، کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں اور کچھ ہمارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. اپنی کوتاہیاں تو یہ ہے کہ ہم چیزوں کو آرگنائز نہیں کرتے ہیں، ہم چیزوں میں ترجیحات نہیں بناتے ہیں. دفتر کی زندگی یہ معلوم ہوا کہ جب کسی خط کی ضرورت پیش آئی تو یاد ہی نہیں آ رہا کہاں لگایا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ لاپرواہی کے عالم میں اس کو ہم نے اسی کاغذ کو اسی فائل میں لگایا لیکن کسی غلط اس کے والیوم میں لگا دیا. اب ساری بار وہ کاغذ نہیں ملے گا. ڈونٹ نوٹ کر سکے، ٹائم ضائع ہوتا رہے گا. چیزوں کو ٹالنا، ہم یہ نہیں کرتے ہیں ہینڈل د پیپر بس، یار ایک چیز آئی ہے نا دیکھو اس کو، ٹال کیوں رہے ہو؟ ذہن میں سوچو اور فوری اس کے جواب دے ڈالو، آپ کا مسئلہ حل. آپ کے رکھ دینے سے وہ کام ہو نہیں جائے گا بلکہ اس کو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ آپ کی اپنی کمزوریاں ہیں جس پہ آپ کو قابو پانا پڑے گا. ہر کام میں خود کروں گا، دوسرے کام غلط کر دیتے ہیں.
یہ سب سے غلط بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ کہ آپ اپنے سے نیچے والوں کی تربیت نہیں کر پاتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ آپ کی ساری جو ایفرٹ ضائع ہوتی ہے وہ اسی لیے ہے کہ دوسروں کے غلط کاموں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ دلدل ہے جس پہ آپ ایک الجھ جائے تو نکل نہیں سکتے ہیں. چیزوں کو ڈیلیگیٹ کریں، لوگوں میں ٹرسٹ کریں. لوگ آپ نے ہی سیکھا ہے نا، لوگ بھی سیکھ جائیں گے، اور جب لوگ سیکھ جائیں گے تو آپ مضبوط ہو جائیں گے. پھر اتنا بعض اوقات ایسا وقت ضائع ہوتا ہے، مثلاً سفر کے دوران کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شادی بیاہ کی تقریب میں گھنٹہ گھنٹہ برسوں صرف انتظار میں ضائع ہو جاتا ہے کہ گئے، ہاتھ ملائے، لفافہ دیا، اب اس کے بعد روٹی کھلنے کا اندار ہو رہا ہے، گھنٹہ لگ گیا، 1.5 گھنٹہ لگ جائے. اس وقت کا کیا کرنا ہے؟ یہ بہترین پروڈکٹیو ٹائم بس ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ایک موبائل فون ہو اور ایک ہینڈ فری ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کلچر کا ایسا ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہینڈ فری لگاؤ تو نو بڈی مائنڈ، نو بڈی کیئرس. لوگ، یہ ہمارے سوشل نارمس کا حصہ ہے. یہ کس نے آپ سے کہا ہے کہ اس دوران میں آپ یہ دیکھیں کہ فیس بک پہ کیا چل رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی لائف کی پرائرٹیز ہیں، آپ کے لائف کے جو گولز ہیں، اس کی اچیومنٹ کے لیے جو آپ کو سیلف پروونگ کرنی تھی، جو سیکھنا تھا، کیا آپ یہ وقت اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ اس وقت میں کوئی آپ ایسی اچھی ای بک، ایسی پوڈ کاسٹ نہیں سن سکتے جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو؟ تو یہ آپ کہیں بھی کوئی انتظار گاہ ہے، کچھ ہے، آپ کا موبائل فون آپ کی اپنی آڈیو لائبریری ہونا چاہیے، تاکہ آپ اس سے اس خالی وقت کو، جب آپ ٹریفک کے دوران، جب آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر طرح باں باں بابا ہو رہی ہے، تو کیوں نہیں اس کو ہم ریڈیو کو آن کر کے اور اس کے اندر کوئی کیسٹ لگا کے کوئی اچھی سی ای بک سن لیا کریں. تو جو 20 منٹ نکلتا ہے نا آپ کا آخر میں ریویو کرنے کا، اس میں یہ ضرور سوچیں کہ وہ کون کون سے ایسے مواقع تھے جو میں نے صرف انتظار میں ضائع کر دیے، کتنے گھنٹے ضائع کیے، اس میں مزید کیا پروڈکٹیو کام کر سکتا تھا. ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کائری کی، سستی کی، آخری وقت کے انتظار کی. ابھی آخری تاریخ آنی باقی ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آخری تاریخوں میں چاہے وہ یونیورسٹی کی فیس جمع کرانی ہے، چاہے وہ بجلی کی بل جمع کرانے، یہ لمبی لمبی کیوں لگی ہوتی ہے، اور ہر آدمی اسٹاف کو گالیاں بک رہا ہوتا ہے کہ کتنا سستی سے کام کر رہا ہے. وہ بھائی سستی سے وہ کام کر رہا ہے، سستی سے آپ کام کر رہے تھے. آپ 4 دن پہلے آتے یہ کام بڑے پرسکون طریقے سے کر سکتے تھے. آپ سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے وقت کو بہتر استعمال کریں، کنٹینوس ریویو کرتے رہیے، مسلسل جائزہ لیتے رہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں میں نے کہاں کہاں پہ ایسی وقت گزارا جو میں نہ گزارتا تو زیادہ بہتر تھا. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نا، تب یہ سوچنے کا عمل بھی بہت ضروری ہے. سوچنا کیا ہے؟ وہ جو آپ کے بیک اینڈ پہ جتنی انفارمیشن ہے، آپ اس کو پروسیس کر ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، یہ بھی تو آخر ہے نا. تو وہ وقت جو ہے کوئی پروڈکٹیو سوچ میں لگائیے کہ اب جب میں اتروں گا، اپنے دفتر پہنچوں گا، اپنے گھر پہنچوں گا، تو میں نے پہلا کام یہ کرنا ہے، میں نے اس ای میل کا یہ جواب دینا ہے. ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت ہی لمبی لمبی کالیں کر دیتے ہیں. بعض لوگ اتنے یہ اپنا حق اور بے تکلفی سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی اطلاع کے کسی بھی وقت کسی کے پاس پہنچ جائیں گے کہ گزر رہا تھا، سوچا آپ کو سلام کر. ان کو ہینڈل کرنا سیکھیں. ایکسٹرنل کالوں میں پہلے 10-15 منٹ سمجھ نہیں آتے سے کال کیوں کسی ہے، یقیناً کوئی مطلب ہوگا یہ تو پتہ ہے، لیکن تمہید بھی دفعہ گزار دے گا، پھر اس کے بعد اپنا مقصد بیان کرے گا، اور پھر اس کے بعد کافی دیر تک اور سناؤ. فار گاڈ سیک، آپ کو اندازہ ہے اپنے دوستوں کا. یہ جو ٹائم ویسٹر ہے نا، آپ پولائٹ طریقے سے کال ریسیو کیجیے، ان سے کہہ دیجیے کہ میں ذرا مصروف ہوں، آپ کو ابھی 2 منٹ میں کال کرتا ہوں، اور تھوڑی دیر بعد تو کال کر لیجیے کہ میں ابھی ذرا کام چل رہا ہے، لیکن آپ کال کی تھی تو ذرا بتائیے گا کہ آپ کس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہے تھے. سارا آپ نے تنبیہ ختم کر دی اور آنسو کا سارا معاملہ ختم کر دیا، اور آپ نے اس کو فوکس کر دیا وہ 12 منٹ کی 15 منٹ کی گوسپ کو صرف 2 منٹ کے اندر. یہ ای میل کے اوپر لمبی ای میلیں، لمبے لمبے جواب، وہی کیوں آپ سر جس سمے آیا ہے اس میں جو بھی کرنا ہے کرا کے فارغ کریں. کائلی سے بچیں، وقت کو ضائع کرنے سے بچیں، تو آپ کا پروڈکٹیو ٹائم بڑھتا چلے گا. ٹائم مینجمنٹ خود ایک بہت بڑی دنیا ہے، اور میں انشاءاللہ اس پر بہت جلد ہی آپ کے ساتھ ایک سیریز کروں گا ٹائم مینجمنٹ کے اوپر،
کہ جس میں ہم باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے کہ ہم اپنے ٹائم کو بہتر کیسے مینیج کریں. ٹائم از لائف. بڑے سے بڑا آدمی ہو، کوئی فقیر ہو، اس کا وقت سب کا اللہ سے ایک دیا ہے. کامیاب وہ ہے جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے کہ وقت کا بہتر استعمال کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس بالٹی میں وقت پڑا ہے اس کے سوراخوں کو بند کیجیے تاکہ پانی ضائع ہونے سے بچ جائے. وقت کا بہتر استعمال کریں تاکہ آپ کا پروڈکٹیو ٹائم جو ابھی صرف 20% ہے وہ بڑھ کے 25 اور 30% آ جائے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.